اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سابقہ جمعہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کے اخیر میں میں نے گزارش کی تھی کہ خلافت راشدہ سے متعلق ہم انشاءاللہ اگلی مجلس لیں گے، لیکن چونکہ آگے محرم الحرام کا مہینہ قریب آن لگا ہے اور یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو اس لیے سوچا کہ اس جمعے کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اس کے اوپر بات ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل، ایک تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہر چیز کے تولنے کا ترازو مختلف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال سونے کی ہے، تو سونے کا ترازو وہ نہیں ہوتا جس سے لوہا تولا جاتا ہے، جس سے لکڑیاں تولی جاتی ہیں۔ سونے کا ترازو الگ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے صحابہ کو سمجھنا ہے، ان کے فضائل کو سمجھنا ہے، ان کی قدر و اہمیت کو جاننا ہے، تو اس کے لیے جو ماخذ ہیں وہ قرآن ہے یا احادیث نبویہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ کبھی بھی صحابہ کو تاریخ سے نہیں سمجھنا، اس لیے کہ تاریخ میں ہر رطب و یابس جمع ہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، رطب و یابس۔ رطب کہتے ہیں گیلی چیز کو، یابس کہتے ہیں خشک چیز کو، مطلب ہر معتبر اور غیر معتبر، ہر قوی اور ضعیف، ہر کمزور بات اور ہر عمدہ اور حسن بات، اس کے اجتماع کو کہہ دیا جاتا ہے عربی کے محاورے میں ہر رطب و یابس۔ تو تاریخ میں ایسی ساری چیزیں جمع ہیں، اور اس لیے تاریخ سے صحابہ کو نہیں سمجھنا، ہم نے سمجھنا ہے قرآن سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل دو طرح کے ہیں۔ ایک حصہ فضائل کا وہ ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر موجود ہیں، اور وہ بھی کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل کا وہ ہے جو اسلام سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی آپ کو قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، یا دیگر صحائف ہیں، ان کے اندر دیگر انبیاء کرام کی جہاں پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی موجود ہے، اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کی بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اور خاص طور پر ان میں سے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، جن کو شیخین سے تعبیر کیا جاتا ہے عام طور پر، شیخین، جب صحابہ کرام کے اندر شیخین بولا جائے تو مراد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہے، اور جب محدثین میں شیخین بولا جائے تو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے دو صحابہ ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان حضرات کو خطانین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو سابقہ کتب کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں اور حضرات صحابہ کرام کی ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا حصہ پیشن گوئیوں کا وہ ہے جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل اور ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو بہرحال ہم پہلے حصے کو شروع کرتے ہیں کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل مبنی ہیں ان احادیث پر، ان فرامین پر جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ لہذا پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں، جس کی بات خطا سے پاک ہو جاتی ہے، تو یہ درجہ محدث کا ہے۔ اس لفظ کو محدث بھی پڑھا گیا ہے، اس لفظ کو محدث بھی روایات میں پڑھا گیا ہے۔ بہرحال اس لفظ کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جس کی زبان پر اللہ بولے اور جس کی زبان خطا سے پاک ہو جائے اور حق کے ساتھ مؤید ہو جائے، اس کو کہتے ہیں محدث۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر فاروق ہے۔ چھوٹی بات ہے، میں ذرا تیزی سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مواد زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز رہ جائے نا تو وہ پھر اگلے نشست پر جا نہیں سکتی، اس کو مکمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں ذرا گفتگو کو تیز کر رہا ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ولایت الہی کے تمام مراتب، وہ صغرا ہوں کبرا ہوں، ان کو مکمل کیا، معرفت کا وہ مقام حاصل کیا جو انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، اور بلندی کی طرف گئے ہیں، لیکن نبوت کا آگے دروازہ ہی بند تھا، نبوت کا دروازہ بند، سیٹ خالی نہیں۔ اور ایک اور ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آپ علیہ السلام کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قریب تھا کہ یہ میرا بیٹا نبی بن جاتا، اور ان کے فضائل و مناقب ایسے تھے، وہ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو ہستیاں تھیں کہ ایک حضرت ابراہیم آپ علیہ السلام کے بیٹے کہ جن کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ نبی بن سکتے تھے، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے فضائل و مناقب اور کمالات ایسے تھے کہ یہ نبوت کے منصب پر فائز ہو سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، تاج نبوت میرے سر پر سجا دیا، اور قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا اور کذاب ہوگا، دجال ہوگا، میرے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ تو نبوت ختم ہے، ورنہ فضائل و مناقب ان دونوں ہستیوں کے ایسے تھے کہ یہ نبی کے منصب کو پہنچ سکتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، حق کو رکھ دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قلب کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو رکھ دیا، کہ عمر بولتے ہیں تو حق نکلتا ہے، عمر سوچتے ہیں تو حق ہی سجائی دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے دل پر بھی حق کو رکھ دیا، زبان پر بھی حق کو رکھ دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا، خواب کی حیثیت بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہے، اور نبی جو خواب بیان کر کے اس کی تعبیر دیں وہ بھی وحی ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی اور صاحب صحابی اپنا خواب بیان کریں اور اس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ بھی وحی ہے۔ حتیٰ کہ اگر نبی کی مجلس میں کوئی صحابی اپنا خواب بیان کرے اور تعبیر بھی خود بیان کر دے اور آپ علیہ السلام خاموشی کا اظہار فرمائیں، یہ بھی وحی ہے۔ ٹھیک ہے نا، حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تقریر، قول، فعل اور تقریر۔ قول، فعل اور تقریر، نبی کے قول یعنی الفاظ کا نام حدیث ہے، نبی کے کام کا نام یعنی جو بھی آپ علیہ السلام کام کر رہے ہیں وہ بھی حدیث ہے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے، آپ علیہ السلام خاموشی اختیار کریں، یعنی اطمینان کا اظہار کر دیں، اس کو رد نہ کریں، اس کو ڈینائی نہ کریں، تو یہ بھی حدیث کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ بھی حدیث کہلائے گی۔ قول، فعل، تقریر، یہ تینوں چیزیں حدیث ہوتی ہیں۔ تو یہی خواب کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے ہیں اور تعبیر بیان فرما رہے ہیں، وہ بھی وحی ہے۔ صحابی خواب سنائیں، آپ علیہ السلام تعبیر دیں، وہ بھی وحی ہے۔ صحابی آپ علیہ السلام کی مجلس میں خواب سنا کر تعبیر بھی ذکر کر دیں، آپ علیہ السلام اس کو رد نہ کریں، یہ بھی وحی۔ تو آپ علیہ السلام خواب بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور میں نے وہ دودھ پیا، اتنا پیا کہ وہ میرے پورے جسم میں سرایت کر گیا، یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر بھی وہ دودھ مجھے نظر آنے لگا، اور اس کے بعد وہ دودھ میں نے
حضرت عمر کو دے دیا، اور پھر وہ دودھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیا۔ صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے کہ میرا علم منتقل ہو رہا ہے عمر فاروق کی طرف اور ان کے ذریعے سے امت کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہو گئی، فضیلت ہوگی۔ اسی طرح مشہور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عمر تم جس راستے پر چلتے ہو، شیطان اگر وہاں سے اس راستے پر آ رہا ہو تو وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے، راستہ ہی بدل دیتا ہے، اس راستے سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ عجیب فضیلت نہیں؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ صرف شیطان ہی نہیں بلکہ شیطان کے جو چیلے چپٹے ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر میں نے انسانوں اور جنات کے شیاطین کو دیکھا ہے، انسانوں اور جنات کے شیاطین کو دیکھا ہے، وہ تجھ سے بھاگ رہے تھے، وہ تجھ سے بھاگتے تھے۔ اور دیکھیں عجیب بات دیکھیں کہ فرشتوں نے تو سب نہیں ماننا ہے، آگے جیسے روایات میں ذکر کروں گا کہ فرشتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ موجود ہے، روایات میں ملتا ہے۔ تو فرشتے تو سب ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ماننے والے تھے، ایک ایسا تھا کہ جو نہیں مانتا تھا، اور وہ بھی اصل میں فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ بن کر فرشتوں میں گھسا ہوا تھا اپنی عبادت کے بل بوتے پر۔ تو وہ شیطان تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو پہلے ہی فرشتوں کی فہرست سے نکال کر باہر کر دیا کہ یہ ماننے والا نہیں ہوگا تو اس کو باہر نکالو یہاں سے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت۔ اور کیا ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے قمیضیں پہن رکھی تھی، کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی قمیض ذرا نیچے تھی، کسی کی قمیض ذرا پیٹ تک تھی، یعنی مختلف ان کی قمیضوں کے سائز تھے۔ پھر اسی اثنا میں عمر مجھ پر پیش کیے گئے تو انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، اس کی تعبیر دین ہے۔ اور علماء نے ایک اور بات لکھی کہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جو قمیض ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ جو زمین پر گھسٹ رہا ہے، تو یہ اتباع کی طرف اشارہ ہے۔ علم میں بھی کمال اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ پلا کر عطا فرما دیا، اور زبان اور دل کے اوپر بھی حق کو رکھ دیا، اور اتباع کے لیے بھی اپنے نبی کو خواب کے ذریعے سے دکھا دیا کہ اگر علم میں اتباع کرنی ہے تو پھر عمر کی، اگر قول کو اور سوچ کو دیکھنا ہے پھر بھی حضرت عمر کا، اور اگر دین میں کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ بھی عمر فاروق۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک کنویں پر تھا، میں نے اس میں سے پانی نکالا، ڈول ڈالا، پانی نکالا، اور اس کے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے وہ ڈول ڈالا اور انہوں نے مشکل سے ہی 2 ڈول پانی کے نکالے، ان کے اندر کمزوری پائی جا رہی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر عمر آئے، اور عمر کے آتے ہی وہ ڈول بڑا ہو گیا، اور عمر نے اس کنویں سے پھر ایسے بھر بھر کے ڈول نکالے اور پانی نکالا کہ لوگ جو موجود تھے وہ بھی خوب سیراب ہو گئے، اور ان کے جانور بھی خوب سیراب ہو گئے، خوب انہوں نے پانی پیا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس سے یہ جو ہے اشارہ کر دیا اس سے دین کی طرف، علم کی طرف، اور ان حضرات کی خلافت کی طرف کہ آپ علیہ السلام کے نائب بن رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور ان کے نائب بن رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آیا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لی، اور ہاتھ بھی کافی مضبوط پکڑ لیا، سخت پکڑ لیا، ماشاءاللہ جاندار تھے، سخت جان تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اے فتنے کے تالے، میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ تو جب کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ تو چھوڑ دیا، فرمانے لگے کہ یہ تم نے کیا بات کی، اے فتنے کے تالے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دروازے کا تالا عمر ہیں، جب تک عمر رہے گا فتنے دبے رہیں گے، بند رہیں گے، جب یہ تالا ٹوٹ جائے گا تو پھر فتنے امت پر آئیں گے۔ اور اسی سے ملتے جلتے روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے فتنوں کی بابت۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات انہوں نے ذکر کی، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ فتنوں کے سامنے، یعنی تم مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی لہروں کی طرح آئیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر سمندر کی لہروں کی طرح فتنے آئیں گے، لیکن ان کے سامنے ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ رہے گا فتنے دبے رہیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے حذیفہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا ہاں، وہ پھر کبھی قیامت تک بند نہیں ہوگا، پھر فتنے آتے رہیں گے۔ تو اس کے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی اور صحابی سے عرض کیا کہ آپ حضرت حذیفہ سے پوچھیں کہ وہ دروازہ ہیں کون؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے وہ دروازہ خود حضرت عمر ہی تو ہیں، وہ دروازہ حضرت عمر ہی تو ہیں، وہ جب تک بند رہے گا، یعنی حضرت عمر زندہ رہیں گے اس وقت تک فتنے بند رہیں گے، جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یعنی حضرت عمر شہید کر دیے جائیں گے، پھر فتنے امت کی طرف آئیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ عمر، اللہ نے تجھ پر نظر رحمت کی ہے، تجھ پر اپنی رحمت نازل کی ہے اور تجھے دین کی چابی بنایا ہے۔ اللہ نے اے عمر تجھے دین کی کنجی بنا کر بھیجا ہے، تیری وجہ سے دین کا دروازہ کھل گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے اجازت کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی، اپنے شاگرد سے یہ بات ارشاد فرمائیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، تو یہ کتنی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ تو احادیث کے اندر جو فضائل آئے ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں نے یہاں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، حضرت عمر فرح اہل السماء والارض، عمر آسمان اور زمین والوں کے لیے خوشی کا سبب ہیں، آسمان اور زمین والوں کے لیے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تھا جبریل علیہ السلام سے اے جبریل
تم عمر کو کیسا دیکھتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم عمر کی، آپ کے اس شاگرد کی، صحابی کی 1000 سال تک صفات بیان کریں تو ان کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق کا احترام نہ کرتا ہو. کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے. اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایک تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نکال دیا تھا، اور وہ تھا بھی نہیں فرشتہ، وہ اصل میں جنی تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی. اب ہم جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ تو وہ فضائل تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہیں اور حضرات صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے. کچھ وہ فضائل ہیں جو سابقہ کتابوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پائے جاتے ہیں. اور میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں سابقہ کتب میں، تو وہیں حضرات صحابہ کرام کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں. اور ان میں سے یہ جو 2 حضرات ہیں، حضرات شیخین، ان حضرات کے فضائل وہ بکثرت سابقہ کتابوں کے اندر وہ ملتے ہیں. ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں. حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہوں کے پاس خط دے کر بھیجا کرتے تھے. تو جب یہ روم کے حاکم کی طرف گئے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ روم کے حاکم کی طرف گئے تو کہتے ہیں کہ اس روم کے حاکم نے پہلے تو خط لے کر آپ علیہ السلام کو اس کو چوما، پھر اس خط کا مضمون جو دربار میں لوگ بیٹھے تھے ان کو سنایا، پھر اپنے دربار میں اس سے پہلے انہوں نے مذہبی اور اراکین سلطنت کو اکٹھا کیا، پھر وہ خط سنایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک ہال کے اندر لے گئے، ایک کمرے میں لے گئے. تو کہتے ہیں اس کمرے میں کچھ مورتیاں بنی ہوئی رکھی تھیں. وہ اصل میں پہلی شریعتوں کے اندر تصویر کی اجازت تھی، اور بلکہ پہلے انبیاء کرام پر تصاویر اتاری بھی گئی تھی ریشمی رومالوں کے اندر. تو یہ تصویر ہماری شریعت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ منع کر دی گئی، حرام کر دی گئی. پہلے تصویر جائز تھی اور انہی تصویروں کی بنیاد پر وہ مورتیاں بھی بنا لیتے تھے. تو آپ علیہ السلام کی تصاویر وہ بھی حیات الصحابہ میں روایات موجود ہیں، ایسے قصے موجود ہیں، آپ کبھی پڑھیے گا، غالباً 3 جلد کے اندر وہ موجود ہیں کہ جس میں ساری تصاویر کا تذکرہ آتا ہے ریشمی رومالوں پر جو صحابی نے دیکھے ہیں اور انہوں نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی صحابیاں روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں. تو وہ کہنے لگا کہ ان مورتیوں جن کے تم قاصد بن کر آئے ہو، جن کا تم خط لائے ہو، تو ان مورتیوں میں سے دیکھو کہ کون سی مورتی ان کے مشابہ ہے. تو حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ ایک مورتی جو نقش و نگار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مورتی ان کے مشابہ ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ان کے دائیں طرف ایک مورتی ہے، یہ بتائیں یہ کس کے مشابہ ہے. تو حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشابہ. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ علیہ السلام کے ہی خاندان کے ایک فرد ہیں اور آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ ان کی شکل و صورت سے ملتی جلتی ہے. اور میں نے بتایا کہ ان کا نام ابو بکر ہے. انہوں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کے بعد بائیں طرف ایک مورتی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھیں. تو حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ مورتی تو آپ علیہ السلام کے خاندان کے ہی ایک صحابی ہیں، عمر بن خطاب، یہ تو ان سے ملتی جلتی ہے. اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے نبی کے بعد اس شخص کے ذریعے سے اللہ اپنے دین کو کمال تک پہنچائے گا. اور یہ سارا قصہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا، اللہ میرے اس دین کو حضرت عمر کے ذریعے سے درجے کمال تک پہنچائے گا. یہ دیکھیں پہلی روایات کے پہلی کتب کے اندر ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. اسی طرح
محب طبری، یہ ریاض کی روایت ہے، محب طبری وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تورات کے اندر لکھا گیا کہ یہ حق کی زبان ہے، اور انجیل میں لکھا گیا کہ یہ کافی کفایت کر جانے والے، اور آسمانوں میں ان کا لقب فاروق ہے، اور جنت میں ان کا لقب چراغ ہے۔ ان القاب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت وہب وہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہے فولادی چٹان، اور یہ ایسی روایت حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، یہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ تابعی ہیں، بڑے درجے کے تابعی ہیں، وہ بھی یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ یہودیت کے بڑے عالم ہیں حضرت کعب احبار، تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں سخت چٹان، اور حق پھیلانے کے اندر کسی کی ملامت پر کان نہ دھرنے والے، یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے تورات کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز ادا کر رہے تھے، تو وہاں سے دو یہودیوں کا گزر ہوا، تو وہ رک گئے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہماری تورات کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے نا؟ تو دوسرے نے کہا بالکل یہ وہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ تذکرہ کیا تو صحابہ نے ان سے کہا کہ تمہاری کتابوں میں کیا تذکرہ موجود ہے؟ تو اس نے کہا، ان دونوں یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے نبی کے ایک صحابی ہوں گے، یہ ان کی علامات ہوں گی، وہ علامات ان میں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوہے کا قلعہ ہوں گے، اور مستجاب الدعوات ہوں گے، اور حق پر استقامت کرنے والے ہوں گے، حق پر ڈٹ جانے والے اور جم جانے والے ہوں گے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح نجران کا ایک عیسائی تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا، تو اس نے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی پر ایک تل کا نشان دیکھا، تو وہ کہنے لگا ہاں یہی وہ شخص ہیں جو ہمارے علاقوں کو فتح کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر جو تذکرہ پڑھا ہے، ان جو علامات پڑھی ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور وہ واقعہ تو بڑا معروف ہے کہ فلسطین بیت المقدس کی فتح کا واقعہ ہے، میں بس 1-2 منٹ میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ فلسطین کا جو علاقہ تھا سارا، ویسے تو پوری ایک لمبی تاریخ ہے، یہ روم کے ماتحت تھا، رومیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، عیسائیوں نے، یہودیوں کا قبضہ نہیں تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو فلسطین کو فتح کیا، یہ عیسائیوں کے قبضے پر تھا، اور رومیوں نے سختی کی ہوئی تھی، کوئی بھی یہودی وہاں آ بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتح کے بعد انہوں نے ہی تو یہودیوں کو اجازت دی تھی فلسطین میں آنے کی، مسلمانوں نے تو اجازت دی، اور اسپین کی فتح کے بعد مسلمانوں نے تو ان کو پنپنے کی اجازت دی تھی، ان کے اوپر نرمیاں کی تھی، ان کی مراعات ان لوگوں کو دی تھی، وہ مسلمانوں نے تو دی تھی۔ خیر، تو فلسطین کے علاقے کی طرف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ وہ متعین تھے، سپہ سالار تھے، اور وہ اس علاقے کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم فلسطین کی طرف بڑھیں اور بیت المقدس کو فتح کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر ان سے مشاورت کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اور مشیر اور وزیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی سے مشورہ کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ بالکل ان کو پیش قدمی کرنی چاہیے اور فلسطین کے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہیے، مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ خیر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکر تشکیل دے دیا، اور لشکر نے جا کر وہاں قلعہ بند تھے وہ لوگ، تو اس کا گھراؤ کر لیا۔ 3-4 دن گزر گئے لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، نہ انہوں نے کوئی قاصد بھیجا مذاکرات کے لیے، البتہ وہ تیر وغیرہ برساتے رہتے، نہ ان کی طرف سے کوئی پیغام گیا۔ تو 3-4 دن کے بعد ان سے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، علاقہ نہیں چھوڑیں گے، ہم قلعہ بند رہیں گے،
اور قیامت تک ہم لوگ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے علاقہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری کیفیت سپہ سالار نے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لکھی، تو وہ تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے تو ان کے تشریف لاتے ہی 30,000 کا لشکر تھا، تو 30,000 نے اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا تو وہ قلعے والے پریشان ہو گئے۔ جب وہ پریشان ہو گئے تو وہ اپنے پوپ کے پاس گئے، تو پوپ بھی گھبرا گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ نعرہ مسلمان اپنے سپہ سالار کے آنے پر لگاتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں، انجیل وغیرہ میں ان کے جو امیر ہیں ان کی کچھ علامات موجود ہیں، اگر یہ علامات ان میں پائی گئیں جو ابھی آئے ہیں تو پھر تو چپ کر کے اپنا علاقہ ان کے حوالے کر دو، اس لیے کہ ہماری کتابوں کے مطابق وہ ان کو فتح کر کے رہیں گے، اور اگر وہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر تم ڈٹ جاؤ، یہ کبھی بھی ہمیں فتح نہیں کر سکتے۔ بات ٹھیک ہو گئی۔ تو اب عیسائیوں نے پیغام بھیجا مسلمانوں کو کہ ہم آپ کے جو سپہ سالار ہیں، جو آپ کے امیر ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ادھر سے ایک وفد آیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہوں نے بڑے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا، خیر بات چیتیں کی کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال یہ وہاں سے وفد واپس آ گیا، اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اندر وہ جو علامات موجود ہیں تو انجیل کے اندر وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں پائی جاتی تو بس ان کے پوپ نے کہا کہ ڈٹ جاؤ، یہ ہمیں کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا، وہ بھی لشکر میں تھے، کہ یہ عجیب سی بات ہوئی ہے، آئے تھے مذاکرات کے لیے، سر سے پاؤں تک دیکھ کر اور آپس میں کچھ خسر پھسر کر کے یہ واپس چلے گئے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہوگا کوئی راز، اب ہمیں کیا پتہ یہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، تو ٹھیک ہے ہم جس کام کے لیے آئے ہم اس کے لیے ڈٹے رہیں گے۔ تو یہ 5ویں دن کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد مسلمان 4 مہینے تک ڈٹے رہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل اندر میں کیا چل رہا ہے۔ 4 مہینے تک ڈٹے رہے۔ 4 مہینے وہ اندر سے تیر برساتے، یہ باہر سے کوئی تیر برساتے، کوئی منجنیق سے پتھر پھینکتے، کچھ ان کا نقصان ہوتا، کچھ ان کا نقصان ہوتا، لیکن 4 مہینے ایک بڑا وقت ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر سرگودا سیل ہو جائے، کوئی نہ باہر جا سکے نہ باہر سے آ سکے، تو ظاہری بات ہے کتنا سٹاک ہے ہماری منڈیوں میں، ہمارے گھروں میں، تو وہ تو زمانہ آپ دیکھیں کون سا تھا۔ تو وہ بھی پریشان ہو گئے، تو انہوں نے پھر وفد بھیجا کہ بھئی تم ہمیں فتح نہیں کر سکتے، مہربانی کرو، تم اپنا بھی نقصان کر رہے ہو، ہمارا بھی کر رہے ہو، تم جاؤ۔ تو اس پر حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ نہیں، تم بتاؤ کہ یا تو تم کھل کے لڑو یا پھر کوئی مذاکرات کرو۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہماری کتابوں میں اصل میں کچھ علامات لکھی ہیں کہ مسلمانوں کا امیر ان علامات والا ہوگا تو اس کے ہاتھ پر ہمارا قلعہ فتح ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ وہ علامات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لمبا قد ہوگا، گندمی رنگ ہوگا، کالی آنکھیں ہوں گی، مضبوط جسم ہوگا، عمر نام ہوگا، اپنے نبی کے صحابی ہوں گے۔ جب ان علامات والا امیر مسلمانوں کا ہوگا، وہ لشکر لائے گا تو پھر چابیاں اس کے حوالے کرنی ہے، اسے لڑنا نہیں ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اچھا یہ بات ہے۔ تو انہوں نے اب سوچا کہ کہاں یہ شام ہے اور کہاں مدینہ ہے، اب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہاں تکلیف دیں گے کہ وہ وہاں سے تشریف لائیں یہاں۔ تو انہوں نے ایک جنگی چال چلی، کیونکہ جنگوں میں چالیں بھی چلتی ہیں، چلنی بھی چاہیے، آپ علیہ السلام کا خود فرمان ہے، الحرب خدع، لڑائی بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چال کیا چلی، انہوں نے سوچا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہیں حضرت خالد بن ولید، تو کیوں نہ ان کو ہم امیر، مسلمانوں کے امیر کہہ کر بھیج دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، تو وہ آئے، باقاعدہ ان کا جائزہ لیا، کہنے لگے کأنہ ہو، گویا کہ یہ ویسے ہی ہیں، گویا کہ یہ وہی ہیں، لیکن بقیہ علامتیں پوری نہیں ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے قلعہ، ہم لڑیں گے۔
اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب تو خط لکھنا پڑے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط لکھا، حضرت عمر تشریف لائے وہی درویشانہ حالت کے اندر۔ اب انہوں نے عیسائیوں نے کہا کہ امیر اگر آپ کا آئے گا تو وہ اکیلا آئے گا، فوج ساتھ لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے جائزہ لینا، ہم نے لڑنا تھوڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں اکیلا جاتا ہوں، لیکن صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، حضرت ابو عبیدہ تو ساتھ لازمی جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی اونٹ پر جس پر آئے تھے اسی پر سوار ہوئے، اور وہی درویشانہ حالت، وہی پرانی چادر، اور اس شام میں جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کی علامتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور لا کر اس قلعے کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر۔ یہ ہیں جی حضرت عمر فاروق، جن کے فضائل کا کچھ حصہ میں نے آج کی اس مجلس میں گوش گزار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کو، ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ہمیں بھی ان کے اخلاق اور ان کے اطوار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔